السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل انمول قصے میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہم سب دن رات نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے۔ لیکن قربان جائیے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محفل میں ایک ایسا خوش نصیب صحابی بھی تھا جس کے بارے میں زبان رسالت نے دنیا میں ہی فرما دیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ آخر اس سچے صحابی کا وہ کون سا پوشیدہ عمل تھا جو رب کائنات کو اتنا پسند آ گیا؟ تو آئیے سنتے ہیں ایمان کو تازہ کر دینے والا یہ سچا اسلامی واقعہ۔ ایک دن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ سب لوگ بڑے ادب سے دین کی باتیں سن رہے تھے کہ اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس دروازے سے تمہارے سامنے ایک جنتی شخص داخل ہونے والا ہے۔ سب صحابہ کی نظریں فوراً دروازے پر جم گئی۔ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کون خوش نصیب انسان ہے۔ اتنے میں انصار کے ایک صحابی دروازے سے داخل ہوئے، جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی چپلیں اٹھائی ہوئی تھیں۔ وہ چھپکے سے آ کر محفل میں بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام حیران تو ہوئے، لیکن بات آئی گئی ہو گئی۔ مگر حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب دوسرے دن بھی اسی وقت اسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے کہ تمہارے سامنے ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے، اور سب نے دیکھا کہ وہی صحابی اسی حالت میں دوبارہ داخل ہوئے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ تیسرے دن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خوشخبری سنائی اور پھر سے وہی صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ اب صحابہ کرام کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ آخر اس شخص کا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ پاک کو اتنا پسند آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار انہیں جنتی کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس صحابی کے گھر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ راتوں کو ایسی کون سی بڑی عبادت کرتے ہیں تاکہ میں بھی وہی عمل کروں اور جنتی بن جاؤں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان صحابی کے پاس گئے اور ایک بہانہ بنا کر کہا، میرا اپنے والد سے تھوڑا جھگڑا ہو گیا ہے، کیا میں 3 دن آپ کے گھر مہمان بن کے رہ سکتا ہوں؟ ان صحابی نے خوشی سے ہاں کر دی۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کے گھر پہنچ گئے
اور ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے لگے۔ پہلی رات گزری، دوسری رات گزری اور پھر تیسری رات بھی گزر گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ صحابی رات کو کوئی بہت لمبی چوڑے نفل نہیں پڑھتے تھے، نہ پوری رات جاگتے تھے، بلکہ وہ عام لوگوں کی طرح عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے اور صبح تہجد یا فجر کے لیے اٹھتے۔ ہاں، ایک بات ضرور تھی کہ جب بھی رات کو ان کی آنکھ کھلتی وہ اللہ کا ذکر کرتے اور تکبیر کہتے۔ 3 دن پورے ہونے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سخت حیران ہوئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے بندے، سچ تو یہ ہے کہ میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آپ کو جنتی کہا، مگر میں نے تو آپ کو کوئی بہت زیادہ عبادت کرتے نہیں دیکھا، آخر وہ کیا راز ہے؟ وہ صحابی مسکرائے اور بڑی عاجزی سے بولے، جیسا تم نے مجھے دیکھا میں بس ایسا ہی ہوں، میں کوئی خاص یا الگ عبادت نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر واپس مڑنے لگے تو ان صحابی نے انہیں پیچھے سے آواز دی اور فرمایا، ٹھہرو، ہاں، ایک عمل ایسا ہے جو میں روز کرتا ہوں۔ میں جب بھی رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں اپنے دل سے ہر مسلمان کے لیے نفرت اور حسد نکال کر سوتا ہوں۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتی، اور جس نے بھی میرے ساتھ برا کیا ہوتا ہے میں اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے سوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے اور بولے، سبحان اللہ، یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو اتنے بڑے مقام پر پہنچا دیا، اور یہی وہ عمل ہے جو ہم سب کے لیے کرنا سب سے مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، اس سچے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو صرف لمبی لمبی عبادتیں ہی نہیں بلکہ پاک اور صاف دل بھی بہت پسند ہے۔ کسی سے حسد نہ کرنا، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھنا انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو انمول قصے کی یہ سچی اسلامی ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انمول قصے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔